ہڈسن نامی ایک یورپی نوجوان کائنہ سے ملاقات کے شوق میں آیا ہوا تھا۔ وہ ایک سیاح تھا، اس وقت اپنے کاٹیج میں سو رہا تھا۔ میں نے اسے تنویمی عمل کے ذریعے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا۔ ثنا نے ایک نوجوان عورت کو اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا۔ اس عورت کا نام ماریا تھا۔ وہ فریاد کرنے آئی تھی کہ انگولا کے ایک سیاسی لیڈر نے اس کی عزت لوٹی ہے، اب اس کے پاؤں باری ہو گئے ہیں۔ وہ دیوی کائنہ سے التجا کرنا چاہتی ہے کہ اس ظالم کو سزا دے کر اس سے انصاف کیا جائے۔ کائنہ کے اپنے کئی مسائل تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ اپنی پراسرار شخصیت کے رعب اور دبدبے کو قائم رکھنا تھا۔ اگر ایشورا واپس آ کر یہ دیکھتا کہ وہ روحانی قوتوں کے آگے کمزور پڑ رہی ہے تو اس کے آگے جھکنے سے انکار کر دیتا۔ لہٰذا اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے اس نے یہودی پیشوا اعظم سے گٹھ جوڑ کیا تھا۔ وہ یہودی پیشوا یورپ اور امریکہ کی سیاسی قوتوں کو اپنی حمایت میں یکجا کر رہا تھا۔ اس پہلو سے اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ بابا صاحب کے دائرے کے خلاف بڑا زبردست اتحاد قائم کر رہی ہے۔ اسے اپنا ذاتی مسئلہ الجھا رہا تھا۔ وہ 20 برس کی ہو گئی تھی، 21واں برس لگ چکا تھا۔ صدیوں سے جن اصولوں پر عمل کیا جاتا رہا تھا ان کے مطابق اسے اب تک کسی سے شادی کر کے ایک بیٹی کو جنم دینا چاہیے تھا، مگر وہ ایسا کر نہیں پائی تھی۔ اب یہ طے کر رہی تھی کہ جلد از جلد کسی کو پھانس کر اس سے ایک بیٹی کی ماں بنے گی۔ اس نے دوسرے دن مندر کے بڑے ہال میں تمام عقیدت مندوں کو درشن دیے۔ میں اور ثنا پہلی بار اسے ذرا فاصلے سے اپنے روبرو دیکھ رہے تھے۔ ہم اب سے پہلے اس کی تصویریں اور مجسمے دیکھ چکے تھے۔ وہ بلا شبہ بہت ہی حسین اور پرکشش تھی۔ یہ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ قدرتی طور پر اس قدر حسین ہے یا کسی پراسرار علم کے ذریعے اپنے اندر ایسی کشش اور جاذبیت پیدا کرتی رہتی ہے۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس وقت ثنا کی اداکار ماریا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر اپنا دکھڑا سنا رہی تھی۔ کائنہ نے کہا، میں بھی ایک عورت ہوں، لہٰذا عورتوں کی توہین برداشت نہیں کروں گی۔ آج رات ٹھیک 10 بجے اس شخص کے پاس چلی جا، اس سے باتیں کر، میں اسے تیرے قدموں میں جھکا دوں گی۔ میرا اداکار ہڈسن بہت ہی ہینڈسم اور سمارٹ نوجوان تھا۔ کائنہ جب سے عقیدت مندوں کے سامنے آئی تھی تب سے کئی بار اسے دیکھ چکی تھی۔ جب ہڈسن کی باری آئی تو اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میں لندن کے ایک اخبار دی نیوز کا رپورٹر اور فوٹوگرافر ہوں۔ دیوی جی کو انٹرویو لینا اور تصویریں اتارنا چاہتا ہوں۔ کائنہ نے پاس کھڑے ہوئے پروہت کو حکم دیا، یہ میرا مہمان ہے، اسے مہمان خانے میں پہنچا دو، آج رات کسی وقت اس سے ملاقات کروں گی۔ پروہت نے حکم کی تعمیل کی، ہڈسن کو مہمان خانے میں پہنچا دیا۔ کائنہ کی کتاب مقدر میں لکھا تھا کہ وہ مجھ سے ازدواجی رشتہ قائم کرے گی تو میں اس سے ہونے والی بیٹی کو کائنہ بننے نہیں دوں گا۔ پھر یہ کہ وہ مجھ سے تعلق رکھنے کے باعث ماری جائے گی، لہذا وہ مجھ سے رشتہ جوڑ کر اپنی موت کو دعوت دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جو سوچ لیا تھا اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ 1 گھنٹے بعد اس نے ہڈسن کے اندر آ کر دیکھا، وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے خوبرو مہمان کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے بیڈ پر لیٹنے کا حکم دیا۔ جب وہ لیٹ گیا اور گہری نیند سو گیا تو اسے تنویمی عمل کے ذریعے اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا۔ پھر اسے حکم دیا، تو بھی تنویمی نیند پوری کرے گا، آدھی رات کے بعد ہماری ملاقات ہوگی۔ وہ گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ میں نے دماغی طور پر حاضر ہو کر ثنا سے پوچھا، تم نے اسے دیکھا؟ کیسی بھرپور اور رعب و دبدبے والی ہے، دیکھنے والوں کو سحرزدہ کر دیتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، اچھا تو حضور اس پر مر مٹے ہیں۔ میں نے سر جھٹک کر کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم سنجیدگی سے بولو، کیسی زبردست پرسنالٹی ہے۔ بے شک شیطانی فطرت رکھنے والوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، وہ پہلی ملاقات میں متاثر کر دیتے ہیں۔ تم ہڈسن کے اندر تھے، اس سے پہلی ملاقات کیسی رہی؟ میں سمجھ رہا تھا تنہائی میں لگاوٹ کی باتیں ہوں گی، مگر کچھ نہ ہوا۔ اس نے ہڈسن کے اندر آ کر اس سے بات تک نہیں کی۔ اس پر تنویمی عمل کر کے یہ حکم دیا کہ ابھی وہ تنویمی نیند پوری کرتا رہے، آدھی رات کے بعد ملاقات ہوگی۔ پھر تو آدھی رات کے بعد ہی گڑبڑ ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے وہ جوان مردوں کو عیاشی کے لیے اسی طرح پھانستی ہے۔ میں نے کہا، اس نے تمہاری اداکار عورت ماریا کو رات 10 بجے اس سیاستدان کے پاس جانے کو کہا ہے، وہ اسے سزا دینا چاہتی ہے۔ میں اس وقت ماریا کے اندر جا کر دیکھوں گی کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس طرح ہمیں کائنہ کے اندرونی معاملات معلوم نہیں ہو سکیں گے۔ شاید میں ہڈسن کے ذریعے کچھ معلوم کر سکوں گا، اگر ناکامی ہوئی تو کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ ہم یہ حقیقت معلوم کرنا چاہتے تھے کہ پورس اور ماورا کو دھمکیاں دینے والی عورت اور کائنہ ایک ہی ہستی ہے یا نہیں۔ اگر ان کے پاس آنے والی کائنہ ہی تھی تو اس خیال کی بھی تصدیق ہو جاتی کہ ایشورا سے اس کا گٹھ جوڑ ہو گیا ہے، اسی نے ایشورا کو ہمارے جان لیوا حملے سے بچایا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیں زبردست نقصان پہنچانے والے ہیں۔ رات 10 بجے ثنا اپنی اداکار کے اندر پہنچی تو وہاں کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ کائنہ نے عام روٹین کے مطابق خیال خوانی کے ذریعے اس یاس سیاستدان کو سزائیں دی، اسے ماریا کے سامنے جھک کر معافی مانگنے پر مجبور کیا اور یہ منوایا کہ وہ دوسرے دن اس عورت سے شادی کر کے اسے عزت و آبرو کے ساتھ اپنی شریک حیات بنا کر رکھے گا۔
کائنا نے آدھی رات کو ہڈسن کے اندر آ کر کہا، میری ایک داسی تیرے پاس آ رہی ہے، تو اس کے ساتھ چلا آ۔ وہ لباس تبدیل کر کے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک داسی وہاں آئی۔ میں اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ ہڈسن نے میری مرضی کے مطابق پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولی، میں دیوی ماں کی داسی ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کے ساتھ مہمان خانے سے نکل کر مندر میں آ گیا۔ ایسے وقت میں نے محسوس کیا کہ کائنا نے اسے غائب دماغ بنا دیا تھا تاکہ وہ مندر کے اندرونی حصوں کو اور طے خانے کے چور راستوں کو دیکھتے ہوئے بھی دیکھ نہ سکے اور دیکھے ہوئے اندرونی مناظر اس کے ذہن سے مٹتے چلے جائیں۔ میں وہاں کے بارے میں ہڈسن کا محتاج تھا۔ اس کی سوچ کی لہروں کو پڑھ کر ہی سمجھ سکتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے۔ چونکہ وہ غائب دماغ ہو گیا تھا، اس لیے اس کی سوچ کی لہریں مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ اگر میں اسے حاضر دماغ بناتا تو کائنا فوراً ہی سمجھ لیتی کہ کوئی اس معمول کے اندر چھپا ہوا ہے۔ میں نے ایسی غلطی نہیں کی۔ یہ طے کیا کہ بعد میں داسی کے ذریعے بہت کچھ معلوم کر لوں گا۔ کائنا نے خوب سنگار کیا تھا۔ اس کے عقیدت مندوں نے اسے ہمیشہ سادے لباس میں دیکھا تھا، مگر اس وقت وہ سرخ ریشمی جوڑا پہنے ہوئے تھی۔ بدن پر سونے کے زیورات تھے، ان میں ہیرے موتی جگمگا رہے تھے۔ ادلے نرم لچکدار بستر پر پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ بڑے ارمانوں اور بڑے جذبوں سے اپنی پہلی سہاگرات منانا چاہتی تھی۔ اس نے کتاب مقدر میں پڑھا تھا، آج اس کی سہاگرات نہیں ہے۔ ایسی رات وہ اسی شخص کے ساتھ منا سکے گی جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا اس کی سیج پر نہیں آئے گا۔ وہ طے کر چکی تھی کہ جو شخص اس کے زوال کا اور پھر موت کا سبب بنے گا، اس کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم نہیں کرے گی۔ کسی دوسری کی بیٹی پیدا کر کے مرحوم مقدر کو اپنی تدبیر سے تبدیل کر دے گی۔ ایسا ہوتا ہے جو ضدی اور ارادے کے پکے ہوتے ہیں، وہ تدبیر سے تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ اور کائنا کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ دسترخوان بچھا ہوا تھا، جوانی کی تمام ڈشیں چن دی گئی تھیں۔ اس روسی کمرے میں کوئی انہیں روکنے والا نہیں تھا۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی نادیدہ قوت اچانک ہی آ کر اسے ہڈسن سے دور کر دے گی۔ وہ اس کا معمول اور تابعدار تھا۔ ہجلہ روسی میں بیڈ کے پاس کھڑا اس کو دمکتے ہوئے حسن کو اور چیختے ہوئے شباب کو دیکھ کر سرزدہ ہو رہا تھا، اور مجھے سچ کہنا چاہیے کہ میری بھی یہی حالت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خواب میں دکھائی دے رہی ہو۔ میرے بچے جوان تھے، میں دادا جان گرینڈ پا بن چکا تھا۔ مجھے ایسی حسین بلا کو دیکھ کر نظریں جھکا لینی چاہیے تھیں، لیکن اس کی طرف شاید اس لیے مائل ہو رہا تھا کہ وہ میرے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ یہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ میرے نام کی گئی ہے اور اس ہجلہ روسی میں ہڈسن میرا رقیب ہے۔ معلوم ہوتا تو شاید رنگ میں بنگ ڈال دیتا، اپنے نام ہونے والی کو کبھی اس کے ہاتھ نہ لگنے دیتا، مگر نہ تو میں آئندہ ہونے والی باتیں جانتا تھا اور نہ ہی ہڈسن کا رقیب بننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ سوچ لیا تھا کہ ان کے درمیان جذباتی معاملات آگے بڑھیں گے اور حجاب لازم ہو جائے گا تو میں ہڈسن کے دماغ سے چلا جاؤں گا۔ میں آگے تماشائی نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن تقدیر مجھے تماشا دکھانے والی تھی۔ وہ دونوں جذباتی انداز میں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہڈسن کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر آئے، کائنا کی باہیں اس کی گردن میں حمائل ہو گئیں۔ اس لمحے میں وہ ٹھٹک گئی، کچھ پریشان سی ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تقدیر اسے یوں اچانک روک دے گی۔ وہ اس سے الگ ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر بستر پر بیٹھ گئی۔ ہڈسن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں، جا یہاں سے۔ وہ حیرانی سے بولا، تم یہاں بلا کر مجھے خوش کر رہی تھی، اب اچانک جانے کو کہہ رہی ہو؟ وہ ہاتھ اٹھا کر بولی، کوئی بحث نہ کر، اپنے مہمان خانے میں واپس جا۔ اس نے داسی کو آواز دی، وہ فوراً ہی دوڑتی چلی آئی۔ ہڈسن اس کا معمول اور تابعدار تھا، کوئی بحث نہیں کر سکتا تھا، اس کی مرضی کے بغیر اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا، لہٰذا داسی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنے خیالی دیوتا کے سامنے فرش پر اوندے منہ لیٹ گئی۔ اے آسمانی دیوتا، تو عظیم ہے، ہمارے مقدر میں جو لکھ دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میں جو سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ ہو گیا، اور ایسا تیری ہی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اپنے تقدیر ساز دیوتا کی عظمت کو تسلیم کر رہی تھی۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے سہاگ رات منانے سے اچانک ہی کیوں انکار کر دیا۔ پھر عقل میں بات آئی کہ دنیا کی ہر عورت کو ہر ماہ 6-7 دنوں کے لیے ایک عارضی روگ لگتا ہے اور وہ اپنے مرد سے دور رہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ وہ بھی مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی داسی کی آواز سنی تھی۔ یہ سوچا تھا جب کائنا کے پاس ہڈسن نہیں رہے گا تو میں داسی کے اندر رہ کر اس کی مالکہ کی مصروفیات کو دیکھتا اور اس کے اندرونی معاملات کو سمجھتا رہوں گا۔ ہڈسن جا چکا تھا، اب میں داسی کے ذریعے ہی کائنا کے آس پاس رہ سکتا تھا، لہٰذا میں اس کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی گڑبڑ ہو گئی۔ داسی نے یک بارگی چیخ کر کہا، دیوی ماں کی جے ہو، کوئی میرے اندر آیا ہے، اسے بھگاؤ دیوی ماں، یہ کوئی دشمن ہے۔ وہ داسی سانس روک کر مجھے بھگا سکتی تھی مگر ایسا نہ کر سکی، بیچاری دمے کی مریضہ تھی۔ کائنا تیزی سے پلٹ کر ایک صندوق کے پاس گئی، پھر اسے کھول کر وہاں سے ایک خنجر نکال کر داسی کو گورنے لگی۔ غصے سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، کون ہے تو؟
میں اتنی دیر میں داسی کے چور خیالات سے ایک اہم بات معلوم کر چکا تھا۔ اگرچہ اس عمر رسیدہ داسی نے میرا کام بگاڑ دیا تھا، مگر اہم معلومات بھی فراہم کی تھی۔ کائنہ بجلی کی طرح کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی، کون ہے تو؟ اگر نہیں بولے گا تو میں اس کا کام تمام کر دوں گی، پھر یہاں تجھے کسی اور کے دماغ میں جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا، تو اسے نہیں مارے گی کیونکہ یہ داسی بن کر رہنے والی تیری ماں ہے، اس نے تجھے جنم دیا ہے۔ وہ گور کر اپنی ماں کو نہیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تیرا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، تو ہزاروں سال سے زندہ نہیں ہے۔ صدیوں سے یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جب ایک کائنہ کی بیٹی جوان ہوتی ہے تو اس کی ماں اسے کائنہ بنا کر اپنا روپ تبدیل کر لیتی ہے اور دکھاوے کے طور پر اپنی بیٹی کی داسی بن کر رہتی ہے۔ ایسے وقت ثنا میرے اندر تھی۔ میں کائنہ کو باتوں میں الجھا رہا تھا اور وہ ماں بیٹی کی پوری ہسٹری پڑھ رہی تھی۔ اس منظر میں صدیوں سے جو واقعات پیش آتے رہے تھے اور ایک کے بعد دوسری ہم شکل کائنہ بننے کے جن اصولوں اور طور طریقوں پر عمل کیا جاتا رہا تھا، وہ ساری باتیں بڑی تفصیل سے معلوم ہو رہی تھیں۔ کائنہ غصے سے دل ملا رہی تھی، اندر سے پریشان تھی کہ صدیوں سے جس راز کی حفاظت کی گئی وہ کھل چکا ہے۔ وہ بولی، یہ مانتی ہوں کہ مجھ سے باتیں کرنے کے دوران تو میری ماں کے چور خیالات اب نہیں پڑھ رہا ہے اور میں تجھے پڑھنے بھی نہیں دوں گی۔ میرا فون نمبر نوٹ کر، تو یہاں سے جائے گا اور فون کے ذریعے بات کرے گا۔ اس نے اپنا نمبر نوٹ کرایا۔ میں نے ثنا کو زیادہ سے زیادہ موقع دینے کے لیے کائنہ سے کہا، جسٹ اے منٹ، کاغذ قلم دوسرے کمرے میں ہے، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ چیخ کر بولی، میں دھوکہ نہیں کھاؤں گی، تجھے مزید کچھ معلوم نہیں کرنے دوں گی۔ میں تیری ماں کے اندر مسلسل بولتا رہوں گا تو اس کے مزید خیالات نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ میں تیرا بتایا ہوا نمبر زبانی یاد نہیں رکھ سکوں گا۔ یہ لے، میں دوسرے کمرے میں آ گیا ہوں۔ ہاں، وہ ادھر میز کے دراز میں کاغذ بھی ہے اور قلم بھی، میں بھی نوٹ کرتا ہوں۔ تو خواہ مخواہ شبہ کرتی ہے، سن رہی ہے نا؟ مسلسل بولتا جا رہا ہوں۔ میں روانی سے بولتا جا رہا تھا، اسے مطمئن کر رہا تھا کہ ایسی روانی سے بولتے وقت کوئی کسی طرح کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ ثنا نے کہا، بس اسے تھوڑا سا اور الجھاؤ، بہت اہم معلومات حاصل ہو رہی ہیں۔ میں نے کائنہ سے کہا، ہاں نمبر بولو۔ وہ کوڈ نمبر بتاتے ہوئے بولی، 5014۔ میں اس کے ساتھ بولتا جا رہا تھا، 5074۔ وہ بولی، 74 نہیں، 14۔ میں نے کہا، اچھا 14، آگے بولو۔ وہ آگے سے بولی، 1374۔ میں نے کہا، 7314۔ وہ غصے سے چیخ کر بولی، 1374۔ ہاں ہاں لکھ رہا ہوں، غصہ کیوں دکھاتی ہو؟ وہ اسی طرح چیخ کر بولی، اب اپنا نمبر بتا، ایک لمحہ بھی ضائع نہ کر، میرے سامنے تیری چالاکی نہیں چلے گی۔ مجھے اپنا نمبر بتانے میں دیر نہیں لگے گی، بھلا اپنا نمبر بھی کوئی بولتا ہے؟ یہ تو مجھے ماں کے دودھ کی طرح یاد رہتا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی، نمبر بتا۔ میں نے اچھا خاصا وقت ضائع کرتے ہوئے اپنا فون نمبر بتایا تو اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ یہ نمبر جوجو اور ایشورا کو معلوم تھا، پھر کائنہ کو کیسے معلوم نہ ہوتا؟ وہ شدید حیرانی اور غصے سے چیخ کر بولی، فرہاد۔ پھر اس نے نہیں کہہ کر چیختے ہوئے خنجر کا ایک ایسا ہاتھ مارا کہ وہاں کی گردن آدھی کٹ کر شانے پر جھول گئی۔ وہ فرش پر گر کر تڑپتے تڑپتے مر گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے اس کا ایک ہی راز معلوم کیا ہے، باقی تمام رازوں کو چھپانے کے لیے اس نے ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میری اور ثنا کی سوچ کی لہریں اس کے مردہ دماغ سے نکل آئیں۔ ہم دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئے۔ ثنا نے حیرانی سے کہا، یا خدا، تو بڑا کارساز ہے۔ آج ایسی باتیں معلوم ہوئی ہیں کہ نہ معلوم ہوتی تو ہم دشمنوں کی طرف سے اندھے بن کر رہتے اور اس اندھے پن میں ان سے بری طرح مات کھاتے۔ میں بھی ساری باتیں تفصیل سے سنوں گا، پہلے وہ آ جائے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، کون آ جائے؟ وہی انگاروں پر لوٹ رہی ہوگی، اس کا سکون غارت ہو چکا ہوگا، مجھ سے باتیں کیے بغیر نہیں رہ سکے گی۔ فطرتاً اسے رابطہ کرنا تھا، مگر ابھی وہ تل ملا رہی تھی۔ یہ سچائی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ میں مندر کے تہہ خانے میں اس کے بیڈ روم تک پہنچ گیا ہوں۔ یہ اندیشہ ستا رہا تھا کہ اس سے بھی آگے اس خفیہ چیمبر تک پہنچ سکتا ہوں جہاں صدیوں سے پراسرار علوم کا ساز و سامان محفوظ تھا، اور وہ اس بند چیمبر میں ان علوم کے مطابق عمل کیا کرتی تھی۔ اسے سارے راز کھلتے اور مندر کی دیواریں گرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ یہ تو اس کتاب مقدر میں بھی لکھا تھا کہ میں اس کی زندگی میں آؤں گا تو اس کے زوال کے آثار پیدا ہونے لگیں گے۔ یہ عجیب اتفاق تھا یا مقدر کی چال تھی کہ وہ میری امانت ہو کر خیانت کرنے جس کے پاس جا رہی تھی، میں اسی کے دماغ میں بیٹھ کر اس کی خلوت میں پہنچ گیا تھا۔ میرے فون کا بزر بولنے لگا۔ میں نے مسکرا کر ثنا سے کہا، آ گئی۔ وہ جواباً مسکرا کر بولی، کمبل بننے والی ہے، چلو اٹینڈ کرو۔ ایسی جلدی بھی کیا ہے، اسے ذرا تڑپنے دو۔ اس نے فون اٹھا کر مجھے دیتے ہوئے کہا، خواہ مخواہ اس کا بلڈ پریشر نہ بڑھاؤ۔ میں نے فون کا بٹن دبا کر اسے کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہاں بولو۔ ثنا میرے اندر آ گئی۔ کائنہ نے پوچھا، تو فرہاد ہے؟ میں نے کہا، یہ فرہاد کا فون ہے تو میں فرہاد ہی ہوں، میں نے ہی تھوڑی دیر پہلے تیرا نمبر نوٹ کیا تھا اور اپنا نمبر بتایا تھا۔ وہ بولی، میں نے ہڈسن کو اپنا معمول اور تابعدار بنایا تھا، اس کے مکفل دماغ میں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، تو کیسے پہنچ گیا؟
سوال نہ کر، جواب نہ پوچھ، تجھے رفتہ رفتہ معلوم ہوگا کہ جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا وہاں فرحاد علی تیمور پہنچ جاتا ہے۔ میں تیرا غرور خاک میں ملا دوں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، غصے میں ایسے ہی ڈائلاگ بولے جاتے ہیں، آگے بول۔ آج میں نے تیری وجہ سے اپنی ماں کو مار ڈالا ہے، میری ماں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اس کے بدلے میں تیرے کسی بھی رشتہ دار کو جلد ہی موت کے گھاٹ اتارنے والی ہوں۔ چل خوش ہو جا، انتقام کے شعلے مجھ تک پہنچ رہے ہیں اور میں خوف سے کانپ رہا ہوں۔ ابھی مذاق اڑا لے، جب میں اپنی پراسرار قوتوں کا مظاہرہ کروں گی تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا۔ اتنی زور زور سے کیوں گرج رہی ہے؟ میرے بیٹے پولیس کے قریب پہنچ چکی ہے، اس پر برس کر دکھا تو تجھے برسنے والی مان جاؤں گا۔ صرف ایک بیٹا نہیں، تیرا پورا خاندان میرے نشانے پر رہے گا۔ انتظار کر اور دیکھ کہ پہلے کس کی شامت آتی ہے۔ ویسے تیرے سامنے دو راستے ہیں، مجھ سے سمجھوتا کر لے یا میرا چیلنج قبول کر۔ بچوں کی طرح چیلنج کر رہی ہو، پہلے بالغ تو ہو جا۔ یہ تو سمجھ لے کہ سمجھوتا تجھے کرنا چاہیے، کیونکہ مشکل میں نہیں ہوں، تو ہے۔ میری ایک بات کا صحیح جواب دے، کیا تو دوسری بار بھی مندر کے تہہ خانے میں آ سکتا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تجھے یہی فکر ستا رہی ہے کہ میں پھر تیری خفیہ پناہ گاہ تک آ سکتا ہوں؟ تجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ تو نے مجھے وہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے تجھے مجبور نہیں کیا، اب سے پہلے کبھی تجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ تو نے میرے بیٹے کے پاس آ کر مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ایشورا کو میرے جان لیوا حملے سے بچانے والی تو ہی ہے۔ جب تو نے میرے معاملات میں مداخلت کی ہے تو کیا میں تجھے چین سے رہنے کے لیے چھوڑ دیتا؟ جو بویا ہے اسے تو کاٹنا ہی ہوگا۔ اب تیری راتوں کی نیندیں اڑتی رہیں گی۔ تو میرا کیا بگاڑ لے گا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ ایسے وقت ثنا کو اچانک ہی چھینک آ گئی۔ وہ چھینکتی ہوئے بولی، سوری فرحاد، میں دوسرے کمرے میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی، اسی وقت خیال خوانی کی لہریں محسوس ہوئی۔ وہ سانس روک کر اسے بھگاتے ہوئے بولی، فرحاد، یہ میرے اندر آنا چاہتی تھی، میں نے بھگا دیا ہے۔ اس نے بھی فون کے ذریعے میری آواز سنی ہے۔ کائنہ نے کہا، ہاں اب بھی سن رہی ہوں۔ کون ہے یہ؟ میری لائف پارٹنر، میری شریک کی حیات ہے۔ اچھا تو یہ تیری پہلی بیوی ہے؟ نہیں۔ دوسری ہوگی؟ نہیں۔ پھر تو تیسری ہے۔ ہاں، اس کا نام کیا ہے؟ ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو، تجھے نام سے کیا لینا ہے؟ نام ضروری نہیں ہے، میرا کام ہو جائے گا، اب تو تماشا دیکھے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کی آخری بات میں چیلنج تھا، میں نے پرواہ نہیں کی۔ ثنا سے کہا، اس مغرور عورت کو بات بات پر چیلنج کرنے کا شوق ہے۔ تم بتاؤ اس کی ماں کے خیالات پڑھ کر کیا معلوم کرتی رہی؟ اس نے کہا، جس مندر میں ہم خیال خوانی کے ذریعے گئے تھے وہاں ہزاروں سال سے عورتوں کی حکومت ہے۔ ایک کائنہ کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ 20-21 برس کی عمر میں کسی بھی مرد سے ایک بیٹی پیدا کرے، اسے تمام پراسرار علوم سکھاتی رہے۔ اس حساب سے بیٹی 20 برس کی ہوتی تو ماں 40 برس کی ہو جاتی، اسے 40 برس تک جوان اور خوبصورت بن کر رہنا پڑتا ہے، پھر بیٹی اس کی جگہ لے کر کائنہ بنتی ہے اور اس کی ماں روح بدل کر اسی مندر میں داسی وغیرہ کی حیثیت سے رہتی ہے۔ میں نے پوچھا، اور باپ کیا کرتا ہے؟ جب بیٹی پیدا ہونے کے آثار پیدا ہوتے ہیں تو باپ بننے والے کو ہلاک کر دیا جاتا ہے یا اس کا برین واش کر کے کسی دوسرے ملک میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ کوئی ان کا رازدار بن کر نہ رہے، وہاں صرف عورتوں کا بول بالا رہے۔ وہ ان کے تمام اصول اور طور طریقے بتا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، سب سے اہم معلومات یہ ہے کہ ایشورا بابا صاحب کے ادارے اور روحانیت کے خلاف بہت مضبوط محاذ بنا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وہ انڈیا کے جوگی مہاراج اور اٹلی کے فادر جوزف کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن کائنہ راضی ہو گئی ہے اور اس کی رضامندی کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہ خاص وجہ کیا ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، وجہ تم ہو۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، میں؟ اچھا، وہ کیسے؟ اس کے پاس صدیوں پرانی ایک کتاب ہے جسے وہ کتاب مقدر کہتی ہے۔ اس میں بے شمار پیشگوئیاں کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک پیشگوئی یہ ہے کہ اس کائنہ سے جو بیٹی ہوگی وہ تمہاری ہوگی۔ میری طرف سے پیش کی مبارکباد قبول کرو۔ اس کا آخری فقرہ ذرا طنزیہ تھا۔ میں نے اسے گور کر دیکھا، پھر پوچھا، کیوں مذاق کر رہی ہو؟ اسے مذاق نہ سمجھو۔ پیشگوئی یہ ہے کہ اس مندر کی آخری کائنہ کے پاس سیارے سے ایک اجنبی مدد مانگنے آئے گا۔ جو اس اجنبی کا جانی دشمن ہوگا وہی دشمن کائنہ کی بیٹی کا باپ بنے گا اور وہ اس بیٹی کو کائنہ نہیں بننے دے گا۔ میں نے تعجب سے کہا، سیارے سے آنے والے ایشورا کا دشمن تو میں ہوں، اسی لیے تم مبارکباد دے رہی ہوں۔ بڑی زبردست چیز ہے، تمہارے لیے ایک بیٹی پیدا کرے گی۔ فضول باتیں نہ کرو۔ کیا میں اس چڑیل سے ازدواجی تعلقات رکھوں گا؟ وہ کونی مارتے ہوئے بولی، کس دل سے چڑیل کہہ رہے ہو؟ تم نے بھی اسے دیکھا ہے اور میں نے بھی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، کیا حسین اور دل نشین نہیں ہے؟ ہاں ہے، مگر جب یہ جانتا ہوں کہ آگ سے کھیلنے والے جل جاتے ہیں تو میں جلنا نہیں چاہوں گا۔ ابھی کام کی بات کرو، جو اہم معلومات ہیں انہیں تفصیل سے بتاؤ۔ وہ بتانے لگی کہ کائنہ سے یہودی پیشوا اعظم نے گٹھ جوڑ کیا ہے۔ آئندہ وہ دونوں یورپ اور امریکہ کی سیاسی قوتوں سے الحاق کریں گے۔ اس طرح بابا صاحب کے ادارے کے خلاف بہت زبردست محاذرے کی جائے گی۔
4 یا 6 ماہ بعد انہیں سیارے والوں سے غیر معمولی مشینوں کے ذریعے ایسی طاقت حاصل ہوگی کہ وہ ہمارے مقابلے میں ناقابل شکست ہو جائیں گے۔ بڑی تشویشناک معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ ساری دنیا اور خلائی سیارے کی قوتیں متحد ہو کر ایک اکیلے تنہا بابا صاحب کے دائرے پر یلغار کرنے والی تھیں۔ میں نے اسی لمحے میں آمنہ کو مخاطب کیا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق عبادت میں مشغول تھی۔ اس نے کہا، تمہیں عبادت میں مخل نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنے آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جناب تبریزی انجان اور غافل نہیں ہے، پلیز یہاں سے جاؤ۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ ثنا مجھے سوالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، جو باتیں ہمیں حالات اور مقررہ وقت کے مطابق رفتہ رفتہ معلوم ہوتی ہیں وہ سب بہت پہلے سے اعلیٰ حضرت کے علم میں ہوتی ہیں۔ خدا کے بعد وہ بہتر جانتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور جو بھی ہونے والا ہے ان قدرتی معاملات میں انہیں کس حد تک مداخلت کرنی چاہیے۔ ان کی باتیں چھوڑو اور بتاؤ تم نے کیا کچھ معلوم کیا ہے۔ ہم ادھر اہم گفتگو میں مصروف تھے، ادھر کائنہ حملے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنے خفیہ چیمبر میں تھی۔ ثنا کی آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لے کر زیر لب کچھ پڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک شمع روشن تھی۔ وہ فرش پر پلتھی مارے شمع کی لو کو تک رہی تھی۔ ثنا کی آواز اور لب و لہجے کو اس جلتی ہوئی لو میں اتار رہی تھی، اس کا ایک خیالی پیکر بنا رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ شمع کی لو کے اس پار ایک انسانی حیولہ بن رہا تھا۔ اس کی صورت شکل واضح نہیں تھی، وہ بڑی تندہی سے پڑتی جا رہی تھی۔ پھر اس حیولے سے ثنا کی آواز ابھرنے لگی۔ اس نے چھینکنے کے بعد جو بات مجھ سے کہی تھی وہی فکرہ سنائی دے رہا تھا۔ سوری فرحات، میں دوسرے کمرے میں جاتی ہوں۔ کائنہ نے اپنی چٹکی میں ایک سوئی دبا رکھی تھی۔ اس حیولے سے پھر وہی آواز ابھری، سوری فرحات، میں دوسرے کمرے میں جاتی ہوں۔ کائنہ نے اسی لمحے میں اس سوئی کو شمع کے لو پر رکھ دیا۔ وہ سوئی اس کی چٹکی سے نکل کر فضا میں تیر کی طرح جاتی ہوئی اس حیولے میں پیوست ہو گئی۔ خدا سب کو شر سے بچائے، ثنا کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکلی۔ وہ بیڈ کے سرے پر بیٹھی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر گر پڑی، بستر پر ادھر ادھر تڑپنے لگی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ وہ تکلیف سے کراتے ہوئے بولی، کوئی چیز میرے دماغ میں چبھ رہی ہے، یہ چبھن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، میرے ہاتھ پاؤں سے جان نکل رہی ہے، کچھ کرو پلیز، کچھ کرو۔ میں اسے اسپتال لے کر جا سکتا تھا، بڑے سے بڑے تجربہ کار ڈاکٹر کو خیال خوانی کے ذریعے بلا سکتا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہیں کسی قریبی اسپتال میں لے چلتا ہوں۔ میں اسے دونوں بازو میں اٹھانے کے لیے جھک رہا تھا، پھر ٹھٹک گیا۔ کائنہ کا کہکا سنائی دے رہا تھا۔ وہ ثنا کے ذریعے کہکا لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ مجھے اپنے اندر آنے سے روک رہی تھی، میں نے اس کے دماغ کو ہی ناکارہ بنا دیا ہے، اب اس پر میرا قبضہ ہے۔ میں اس کی بکواس کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے بازو میں اٹھانے کے لیے جھکا تو اس نے ایک زور کی لات ماری۔ میں لڑکھڑاتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ وہ پھر تکلیف سے تڑپ رہی تھی اور کائنہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، قریب آئے گا تو میں اسے تیرے ہاتھ نہیں آنے دوں گی۔ میں نے کہا تھا میری ماں کا خون رائے گا نہیں جائے گا، میں تیرے کسی ایک رشتے کو کھا جاؤں گی۔ وہ بول رہی تھی اور کہکے لگا رہی تھی۔ کالے مل کا توڑ روحانیت کے ذریعے ہی ہو سکتا تھا۔ میں تھوڑی دیر پہلے آمنہ کے پاس گیا تھا، وہ عبادت میں مصروف تھی۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ ایسے وقت مجھے اس کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ میں نے فوراً ہی انوشے کو مخاطب کیا، بیٹی فوراً ثنا کے اندر پہنچو، اسے کالے علم کے ذریعے ہلاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بڑی عاجزی سے بولی، سوری گرینڈپا، میں شیطانی قوتوں کا منہ توڑ جواب دے سکتی ہوں، مگر قدرتی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مقدر سے ہو رہا ہے۔ میں نے تڑپ کر کہا، انوشے تم میری پوتی ہو، کسی بھی طرح ثنا کو بچاؤ، اپنے دادا کا حکم مانو، کچھ کرو بیٹی، دیکھو یہ کس طرح تکلیف سے تڑپ رہی ہے، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا۔ گرینڈپا، میں آپ کا حکم کیسے مانوں؟ فار گاڈ سے قدرت کا جو منشا ہے مجھے اس کے خلاف کچھ کرنے کا حکم نہ دیں۔ میں نے غصے سے کہا، تم میرا ساتھ نہ دو، لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، کالا مل کالے مل کو کاٹے گا۔ میں ایک ایسے عمل کو جانتا ہوں، ابھی اسے یہاں بلاتا ہوں۔ انوشے نے کہا، ہرگز نہیں، ہمارے دین میں کالا عمل کرنے اور کرانے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، آپ کسی عمل سے رجوع نہیں کریں گے۔ ثنا تکلیف کی شدت سے ایسی نڈال ہو گئی تھی کہ اب حلق سے چیخیں نہیں نکل رہی تھیں، کبھی کبھی ہلکی سی کرا سنائی دیتی تھی، اس میں تڑپنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی، بدن ٹھہر ٹھہر کر ذرا سا لرزتا تھا۔ میں نے تڑپ تڑپ کر خیال خوانی کی پرواز کی، ایک تانترک مہاراج کے اندر پہنچنا چاہتا تھا، مگر سوچ کی لہریں ایسی جگہ پہنچی جہاں نور ہی نور تھا۔ مجھے اپنی پوتی کی آواز سنائی دی، نو گرینڈپا، میں آپ کو دینی احکامات کے خلاف ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، ہٹ جاؤ انوشے، میرا راستہ نہ روکو، میں اپنی ثنا کو مرنے نہیں دوں گا۔ وہ عاجزی سے بولی، یہی حقیقت آپ بھول رہے ہیں گرینڈپا، آپ جیسے فاتح اعظم بھی موت کو نہیں روک سکتے، خدا کے لیے کالے عمل سے توبہ کریں، کفر سے باز آ جائیں، میں بہت مجبور ہو کر راستہ روک رہی ہوں، آپ ان لمحات میں خیال خوانی نہیں کر سکیں گے۔
میں دم خود رہ گیا۔ انوشا نے میری صلاحیتوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ میں ٹیلی پیتھی کا شہنشاہ کہلاتا ہوں۔ اس نے شہنشاہ کہلانے والے دادا کی خیال خوانی کو عارضی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ میں نے سر گھما کر ثنا کو دیکھا تو دل دک سے رہ گیا۔ وہ بیڈ پر چاروں شانے چت پڑی ہوئی تھی، ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ہنسنے بولنے والی اپنی سانسیں پوری کر چکی ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔